اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ اللیل پڑھیں گے۔ یہ بڑی صورت ہے، اس لیے اس کو دو پارٹ میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے۔ پہلی 10 آیات آج پڑھیں گے، باقی کل۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ واللیل، قسم ہے رات کی، اذا جب، یغشا وہ ڈھانپ لے۔ اندھیرا ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب آتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے سب کو کے اوپر لپٹ گیا ہے، وہ جیسے چادر سب کو لپیٹ لیتی ہے، ایسے رات کے اندھیرے نے لپیٹ لیا ہے۔ تو رات کی قسم جب وہ لپیٹ لے، یغشا لپیٹ لے، اور خے سے جو ہوتا ہے خشیہ، اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا۔ والنہاری، اور دن کی قسم، اذا جب، تجلی وہ ظاہر ہو جائے۔ نور کی تجلی سنا ہوگا اکثر نعت وغیرہ میں۔ تو دن کی قسم جب وہ روشن کر دے، روشن ہو جائے۔ وما، اور اس چیز کی، خالق کا جو اس نے پیدا کیا، اس چیز کی قسم کیا، الذکر مذکر، والانثی اور مؤنث۔ وما خالق الذکر والانثی، اور مخلوق کی قسم جو اس نے پیدا کی، مذکر اور مؤنث۔ ان، بے شک، سعیکم، تمہاری کوششیں۔ سعی کہتے ہیں کوشش کرنا۔ صفا مروہ میں جب بھاگتے ہیں نا حج کے دوران، اسے بھی سعی کہتے ہیں۔ اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا۔ ان سعیکم، بے شک تمہاری کوششیں جو ہیں نا، لشتا، الگ الگ ہیں۔ کیسے الگ الگ ہیں؟ فاما، پس بہرحال، من، وہ جو، عطا کرے گا، دے گا یعنی، واتقا، اور ڈرے گا اللہ سے، اور ڈرے گا اللہ سے ڈرنا ہے نا۔ وصدقا، اور تصدیق کرے گا۔ صدقہ کا مطلب تصدیق کر دے گا، بالحسنی، اچھی بات کی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ، فا کا مطلب پس، سین زبر سا کا مطلب ان قریب۔ نُيَسِّرُهُ، ہم آسان کر دیں گے اسے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ، پس ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے ان قریب، لِلْيُسْرَى، سب سے بڑی آسانی۔ تو ہم اس کے لیے سب سے بڑی آسانی ان قریب آسان کر دیں گے۔ وَأَمَّا، پس بہرحال، من، وہ جو، بخیلا، جس نے کنجوسی کی، بخیل کنجوسی کو کہتے ہیں۔ وَاسْتَغْنَا، اور غنی، بے پرواہ ہو گیا، یعنی دوسروں سے بے پرواہ ہو گیا۔ وَكَذَّبَ، اور جھٹلایا، بالحسنی، اچھی بات کو جھٹلایا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو اس کے لیے ان قریب آسان کر دیں گے، اسرا، سب سے بڑی تنگی۔ تو یعنی اس کے لیے سب سے بڑی تنگی آسان کر دیں گے۔ اب اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ قسم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 3 قسمیں اٹھائی۔ پہلی قسم یہ کہ رات کی قسم جب وہ ڈھانپ لے، اور دن کی قسم جب وہ ظاہر ہو جائے۔ یہ بھی 2 متضاد چیزیں ہیں۔ اور پھر اگلی 2 متضاد چیزوں کی قسم کھائی، وما خلق الذکر والانثی، اور ان چیزوں کی جو تم میں پیدا کی میں نے، مذکر اور مؤنث، یعنی 2 الٹا، ایک دوسرے کے بالکل الٹ چیزیں ہیں۔ تو ان سعیکم لشتا، بے شک تمہاری کوششیں الگ الگ ہیں۔ وہ 2 کوششیں الگ الگ کون سی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آگے بتائی ہیں؟ وہ بھی ایک دوسرے کے بالکل الٹ ہیں۔ تو قسم اور جواب قسم ہو گئی۔ قسم یہ ہے کہ رات کی، دن کی قسم، اور مذکر مؤنث کی قسم، اور جواب قسم کیا ہے؟ نیکی اور بدی۔ جو نیک اعمال کرے گا اسے کیا جزا ملے گی، جو برے اعمال کرے گا اسے کیا سزا ملے گی۔ تو یہ چیزیں اب آتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس نے عطا کیا، وَاتَّقَى، اور ڈرا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کی تصدیق کی۔ 3 باتیں ہیں۔ پہلی کہ جس نے اپنی مرضی سے دیا، عطا کا مطلب عطا کرنا، اپنی مرضی سے دے دینا۔ وَاتَّقَى، اور اللہ سے ڈرا، یعنی جو لوگوں کو مال و دولت دیتا رہتا ہے، اپنا پیسہ دیتا رہتا ہے، غریبوں کو، مسکینوں کو، دین کی خراہ میں جس طرح بھی خرچ کرتا رہتا ہے۔ وَاتَّقَى، اور ڈرتا رہتا ہے اللہ سے۔ وَصَدَّقَ، اور تصدیق کرتا ہے، بالحسنى، اچھی بات کی تصدیق کرتا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، سب سے بڑی آسانی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد دین کے راستے پہ چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ عام طور پہ گناہ گار لوگوں کو دین پہ راستے پہ چلنا مشکل لگتا ہے نا، کہ یہ کیسے جناب سود نہیں لیتے، یہ رشوت نہیں کھاتے، یہ گناہ نہیں کرتے، یہ اپنے جسموں کو، اپنی خواہشات کو دبائے رکھتے ہیں، کتنا مجبور کرتے ہیں اپنے آپ کو، تو کیسے یہ زندہ رہ لیتے ہیں؟ تو وہ ہمارے لیے تو مشکل نہیں ہوتا۔ اسی طرح جیسے قرآن پاک میں فرمایا گیا نا، اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز کے بارے میں کہ نماز سب پر بھاری ہے مگر وہ جو ڈرتے ہیں، یعنی ڈرنے والے لوگوں پہ نماز بھاری نہیں ہے۔ تو یعنی وہ بندے نماز بھی گھبرا کے پڑھتے ہیں، پریشان ہو کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، گنہ گار لوگ، دل کڑ رہا ہوتا ہے ان کا۔ اور جبکہ نیک لوگ ہیں ان کے لیے تو نماز کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ انہیں تو چین نہیں آتا جب تک نماز نہ پڑھ لیں۔ اسی طرح ہر نیک کام جو ہے نا،
وہ نیک لوگوں کے لیے تو بہت آسان ہے کرنا، انہیں تو اتنے اپنے نفس پہ جبر کرنا پڑتا ہے نہ کچھ، کیونکہ ان کے لیے راستہ آسان ہو چکا ہوتا ہے. تو اس لیے جبکہ گنہگار لوگوں کو یہ راستہ مشکل لگ رہا ہوتا ہے. آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں قرآن کھولنا بہت مشکل لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ان کا دل پھٹ جائے گا، انہیں پتہ نہیں کوئی قید کر لے گا، کیا ہو جائے گا. تو ان کے لیے بھی یہی ہے کہ ان کے لیے وہ راستہ، نیکی کا راستہ اتنا مشکل ہو چکا ہوتا ہے نا کہ ان کے لیے آسانی ہوتی نہیں. جبکہ دین پر راستے پہ چلنے والوں کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ان کو تو بلکہ دل خوش ہوتا ہے قرآن پڑھ کے، نماز پڑھ کے. اور اس کے الٹ کیا ہے، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جس نے بخیل کیا، کنجوسی کی، وَاسْتَغْنَى، اور بے پرواہ ہو گیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کو جھٹلایا. اچھی بات سے کیا مراد ہے؟ کوئی بھی توحید، سب سے پہلے تو توحید، رسالت، یہ اچھی باتیں، اس کے بعد اخلاق کی اچھی باتیں، دین کی جو ہیں اس کو جھٹلایا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو سب سے بڑی تنگی کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے. سب سے بڑی تنگی سے مراد گناہ کا راستہ ہے. دین فطرت جو ہے وہ اسلام ہے، اس لیے اسلام کا راستہ آسان ہے بنسبتاً مشکل کے. لیکن گناہ کا راستہ مشکل ہے، ظاہر ہے، جس میں لوگوں کا حق مارنا ہو، لوگوں کو تکلیف دینی ہو، لوگوں سے برے اخلاق سے بات کرنا ہو، یہ سارے، اور قتل کرنے پہ آ جائے جو لوگوں کی، کتنی بڑی یہ تنگی کی بات ہے. لیکن لوگ کتنی آسانی سے کر دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کا دل سخت ہو چکا ہوتا ہے. تو اس لیے ان کے لیے گناہ کا راستہ آسان ہوتا جاتا ہے. ہم اگر کسی کے بارے میں سوچیں قتل کرنے کا، کسی کو قتل کرنا تو دور کی بات، نیک لوگ جو ہیں وہ اگر کسی کو تکلیف پہنچانے کا بھی سوچے تو ان کا دل پھٹنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو گنہگار لوگ ہیں، یہ اتنی آسانی سے بڑے بڑے گناہ کیسے کر لیتے ہیں؟ کیونکہ ان کا دل سخت ہو چکا ہوتا ہے، انہیں یہ کام آسان لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم ان کے لیے آسان کر دیں گے سب سے بڑی تنگی. اب ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے لیے آسان راستہ کون سا ہے؟ نیکی کرنا آسان ہے یا برائی کا راستہ اختیار کرنا آسان؟ جو ہمارے لیے آسان ہے تو اس کا مطلب ہم اسی راستے پہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.